بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. جناب معزز صدر اور عزیز رفقا، آج کے اس باوقار جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے عظمت صحابہ. دوستو، خالق و مالک کا دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. آخر میں شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ دین آخری دین ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی. چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانثاروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تہی دامن اور خالی ہے. دوستو، یہی صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا. دوستو، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا. ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی. علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا. صحابہ کا مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا. خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہ و رضوان کا مژدہ سنایا. حقیقت یہ ہے کہ صحابہ اکرام دین کا ستون ہے. صحابہ اکرام کنتم خیر امت کے بلا واسطہ مخاطب ہیں. دوستو، صحابہ پاک باز ہیں، ان کے قلوب تقوی و طہارت سے لبریز ہیں. قرآن پاک میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے. قرآن پاک ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے. کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون. دوستو، حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو صحابہ کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں. اللہ اکبر. ملت اسلامیہ کے جیالوں، صحابہ واجب الاحترام ہے. ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا. یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں خوف خدا کا سرمایہ حاصل تھا. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضائے حق کو اپنی زندگی بنایا. یہ وہ صحابہ ہیں جو حق و صداقت کے مجسم نمونہ تھے. یہ وہ صحابہ ہیں جو سرپکش مجاہد تھے. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر صدائے جہاد پر لبیک کہا. یہ وہ صحابہ ہیں جن کی ناش کو فرشتوں نے غسل دیا. یہ وہ صحابہ ہیں جن کو سمندروں نے راستہ دیا. یہ وہ صحابہ ہیں جن کو شیر نے سواری دی. یہ وہ صحابہ ہیں جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی. دوستو، یاد رکھو، صحابہ کرام کی برائی کرنا ضلالت ہے، گمراہی ہے. چونکہ قرآن حق ہے، رسول حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات اور احکام لے کر آئے وہ حق ہیں. یہ تمام چیزیں ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں. لہذا جو شخص صحابہ کی ذات کو نشانہ بناتا ہے وہ قرآن و سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے. دوستو، آؤ ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ صحابہ کے تقدس کی حفاظت کریں گے اور تعدام حیات اسلام کی پاسبانی کریں گے. دعا کیجیے کہ خالق ارض و سما پورے عالم کے مسلمانوں کو عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے اور اسلام دشمن طاقت باطل اور فرقوں کی ریشہ دوانیوں کا خاتمہ فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام کا احترام نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.